السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی نواز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاک زون. تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے رکن پیر سید سرور شاہ سیفی صاحب کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بیان سامنے آ گیا ہے، جو کہ میں آپ کو یہاں پر سنواتا ہوں. چلیے پہلے وہ بیان سنتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق انتہائی اہم امور پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. سامعین و ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ کسی بھی مہذب معاشرے، مملکت اور سلطنت کی بنیاد عدل پر قائم ہوتی ہے. عدل اٹھ جائے تو نہ وقار رہتا ہے اور نہ قوم و مملکت. قوموں کے عروج و زوال کی بنیاد عدل ہے. عدل و انصاف عروج بخشتا ہے اور ظلم و ناانصافی زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ نعرہ جمہوریت کا اور اس نام نہاد جمہوریت میں نہ جمہور کی رائے کا کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی قومی مفادات کی کسی کو فکر ہے، بلکہ ذاتی مقاصد اور مفادات کی خاطر قوم کے مستقبل کا سودا کیا جا رہا ہے. نام نہاد 27ویں آئینی ترمیم جمہوری نظام کو مفلوج کرنے کی سازش ہے. موجودہ حکومت محض ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے فارم 47 کے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ملک پر مسلط کی گئی ہے. ایسے لوگوں کو آئین سازی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جو پاکستانی عوام کی نمائندگی ہی نہیں کر رہے. موجودہ حکومت کو پاکستانی عوام کا ذرا برابر بھی اعتماد حاصل نہیں. آئین پاکستان ایک ایسی دستاویز ہے جس پر پوری قوم کا اعتماد ہے. آئین پاکستان کو متنازع بنانا ملکی سالمیت سے کھیلنے کے مترادف ہے. پہلے تو آئین پر عمل ہی نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اب سرے سے آئین کے حلیے کو بگاڑا جا رہا ہے. آئین ریاست کی سب سے مقدم دستاویز ہے. اسے سیاسی پسند و ناپسند اور محدود گروہی مفادات کی بھینٹ چڑھانا کسی طور بھی مناسب نہیں. یہ کام اسی درجہ احتیاط اور حساسیت کا متقاضی ہے جتنا کہ آئین سازی، کیونکہ آئینی ترمیم بھی دراصل آئین سازی ہی ہے. چنانچہ نہ اس میں کسی جلد بازی کا کوئی جواز ہے اور نہ ہی پردہ داری کا. کسی بھی آئینی ترمیم کا یہی بنیادی تقاضا ہے کہ تمام معاملات پر کھلی بحث کی جائے جب تک رائے عامہ ہموار نہ ہو اور شکوک و شبہات کا ازالہ نہ ہو جائے. یہ امر بھی واضح رہے کہ آئین میں ترمیم ایک آدھ سال کا نہیں بلکہ ملک و قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. ملک میں قانون کی بالادستی نام کی کوئی چیز موجود نہیں. یہاں اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی یا گروہی مفادات کی ترجیحات ہیں. بااثر افراد کو ثوابدیدی اختیارات سے نوازنا ملک و قوم سے غداری کے مترادف ہے. 27ویں آئینی ترمیم عدل و انصاف کا قتل ہے. عدالتی نظام کو خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. مفادات اور افراد کی منشا پوری کرنے کی غرض سے قوم کو اندھیرے میں نہیں دھکیلا جا سکتا. عدلیہ کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا حقداروں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور احتساب کے عمل سے کسی کو بالا قرار نہیں دیا جا سکتا. عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون اور معیار ہو. مخصوص افراد کے لیے استثناء کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے. اسلامی تاریخ میں کسی ایسے استثناء کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد و اساس کو کسی قیمت پر فراموش نہیں کیا جا سکتا. آئینی ترمیم کے نام پر آئین پاکستان کا حلیہ نہیں بگاڑا جا سکتا. 27ویں ترمیم کے تحت قوم و ملت
اور عوامی طاقت کو مخصوص افراد کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی برائے نام عوامی طاقت باقی رہ گئی ہے، اور اب ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ مخصوص افراد کو پورے سسٹم پر عملاً قانوناً حاوی کیا جا رہا ہے، تاکہ قانون کا سہارا لے کر مزید ظلم کی داستانیں رقم کی جا سکے اور ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے بلا دریغ ہر ایک کو کچلا جا سکے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مرکزی سطح پر طاقت کا ارتکاز آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا رویہ بدلو، سسٹم اور نظام ہرگز مت سمیٹو۔ اس آئین کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، جنہیں کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ صرف 27ویں ترمیم جس تیزی سے اور عوامی مشاورت کے بغیر لائی گئی ہے، اس سے بقیہ ماندہ مشاورتی سسٹم اور نظام پر بڑے سوالات قائم ہو گئے ہیں۔ اب پاکستانی قوم جان گئی ہے کہ اس اندھیر نگری میں ان کی آزادی کے لیے کوئی آثار باقی نہیں ہے۔ غلامی کی زنجیروں میں قوم اور اداروں کو مزید جکڑا جا رہا ہے، جس کا خمیازہ ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ آئین پاکستان کے مطابق عدلیہ کو مختلف ریاستی شاخوں سے آزاد ہونا چاہیے تاکہ قانون کی حکمرانی یقینی ہو، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور بالادستی مقصود نہیں، بلکہ افرادی اجارہ داری مطلوب ہے۔ اس کی ایک واضح مثال قریب دنوں میں قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب سہیل آفریدی صاحب کئی بار عدالتی آرڈر لے کر جیل کے سامنے گئے اور وہاں ایک ایس ایچ او لیول کا آدمی دیوار بن کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ یہ عدالتی آرڈر ہے، بلکہ وہ ڈٹائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ 27ویں ترمیم نے عدلیہ کی تقرری، مدت ملازمت اور اختیار کے شعبے تبدیل کیے، جس سے انتزاع قضائیہ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آئین کے تحت وفاق، صوبے، عدلیہ اور مقننہ کے درمیان اختیارات متوازن ہونے چاہیے۔ یہی توازن نظام کا حسن ہے، لیکن اس ترمیم کے ذریعے وفاق کا دائرہ کار بڑھا کر صوبائی خود مختاری کو کم کیا جا رہا ہے اور عدلیہ پر کنٹرول مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ آئین کے بنیادی اساس مثلاً عدلیہ کی آزادی، وفاقی توازن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو آئینی سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس ترمیم میں عوامی اعتماد اور شفافیت کا واضح فقدان پایا جا رہا ہے۔ عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے، جسے اس ترمیم کے ذریعے روندا جا رہا ہے، اور اس ترمیم کے ذریعے عوام کا قانونی تحفظ متاثر ہوگا۔ سامعین کرام، کسی بھی سرکاری افسر کو تاحیات ملازمت میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ مخصوص سرکاری ملازمین کو احتساب اور قانونی کارروائیوں سے استثناء دینا ناقابل قبول ہے۔ ایسی آئین سازی مارشل لا کے نفاذ کو آسان بنا دے گی۔ برما کی طرح پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو غیر ضروری اختیارات، مراعات اور اضافی حقوق دیے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کو ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آئین کے آرٹیکل 163A میں ترمیم کا مطلب بین الصوبائی کشیدگی پیدا کرنا ہے۔ صوبوں کو پہلے سے طے شدہ اصول کے مطابق فنڈ ملنے چاہیے۔ ملک میں صوبائیت اور لسانیت کی جنگ نہ چھیڑی جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں پہلے ہی عدلیہ کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی بھی سخت مخالفت کی تھی۔ عدلیہ کے کاموں میں سے ایک ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ کا احتساب کرنا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی تعیناتی نظام عدل کو مفلوج کر دے گی۔
عدلیہ کو ایگزیکٹو کے ماتحت بنایا جا رہا ہے۔ حکومت انگریز کے کالے قانون کو واپس لا رہی ہے۔ ہم اس مجوزہ ترمیم کو رد کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور ناجائز حکومت ملک کو آگ میں مت دھکیلیں۔ ارباب اختیار اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھنے لگے ہیں۔ اپنی انا اور بیرونی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں، چاہے وہ سانحہ 26 نومبر ہو، مرید کے میں قتل عام ہو یا آئین میں تبدیلی۔ ملک میں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تاکہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ یہ جمہوریت نہیں بلکہ بدترین فسطائیت ہے، اور ہم اس فسطائی نظام کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اہل اقتدار بیرونی آقاؤں اور قادیانی لابی کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ ہمیں خطرہ لاحق ہے کہ اس بنیاد پر مستقبل میں مزید سنگین اقدامات کیے جائیں گے۔ دین اسلام، ناموس رسالت اور ختم نبوت یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ پوری پاکستانی قوم ایسے کسی بھی قدم کے خلاف بنیاد مرصوص بن کے ابھرے گی انشاءاللہ العزیز۔ ملک کو خانہ جنگی کی طرف مت دھکیلیں۔ تحریک لبیک پاکستان پرامن جمہوری اور سیاسی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ بانی ٹی ایل پی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مشرف سے لے کر باجوہ تک اپنے وقت کے فرعونوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہم نے تمام مفاد پرست سیاستدانوں کو للکارا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو دبا لیں گے۔ الحمدللہ ہمارے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہیں، اور جب تک جان ہے فسطائیت کے خلاف مزاحمت جاری رہے گی۔ تحریک لبیک پاکستان اس آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کرتی ہے اور تمام سیاستدانوں، دانشوروں سے اپیل کرتی ہے کہ اس مشکل وقت میں قوم کی درست سمت رہنمائی فرمائیں اور اس بحران سے قوم کو نکالنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ آخر میں پھر ایک بار ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم پرامن سیاست پر یقین رکھتے ہیں، لہذا ہم یہی کہیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کو روکا جائے۔ چادر چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا جا رہا ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، گھروں سے سامان چوری کیا جا رہا ہے، ان ظلم و جبر کی وارداتوں کو روکا جائے۔ ہم آپ کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ احتساب سے بھاگ نہیں پائیں گے۔ آپ کو لاقانونیت سے متعلق حساب دینا ہوگا اور ہمارے شہداء کے لاشوں کا جواب دینا ہوگا۔ کائنات کے بدترین کافر بھی یہ ظلم نہیں کرتے کہ وہ لاشوں کو جلا دیں، لاشوں کو غائب کر دیں۔ ہماری لاشیں ہمارے حوالے کرو اور تمام مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں اور ایف آئی آرز کا اندراج یقینی بنائیں۔ میں اپنے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام کارکنان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ آپ کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں۔ جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کے سوا ہرگز کسی بات پر کان مت دھریں۔ ہم دل و جان سے قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے نظریہ پر قائم و دائم ہیں کہ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے شہداء جو فلسطین کے لیے نکلے یقیناً شہدائے ختم نبوت ہیں کہ قادیانیوں کے کہنے پر انہیں شہید کیا گیا، اور ہمارا یہ پیغام ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور ہمیشہ ہم یہی پکارتے رہیں گے کہ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ غزہ میں جو روزانہ کی بنیاد پر تاحال بمباری جاری ہے اور اہل غزہ کو شہید کیا جا رہا ہے، تو کہاں ہیں وہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اب آپ کیا لینے کے لیے نکلے ہیں، اور کئی کہہ رہے تھے جی وہاں تو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور آپ یہاں احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ تو بھائی ہم تو امریکن ایمبیسی میں یہی یادداشت جمع کروانے کے لیے نکلے تھے کہ پہلے 2 مرتبہ
غزہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب خلاف ورزی نہ ہو۔ ہم تو فقط اس کے لیے نکلے تھے۔ آپ بتائیں آپ لوگ اب کہاں ہیں؟ اب تو غزہ پر دن رات بمباری ہو رہی ہے۔ پوری پاکستانی قوم اور اہل اسلام سے یہ درخواست کروں گا کہ اہل فلسطین کے لیے آواز بلند کریں، وہ مظلوم ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا پیر سید سرور شاہ سیفی صاحب کا بیان۔ 27ویں آئینی ترمیم جو ابھی پاس ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر پچھلے کافی دنوں سے جو لوگ تھے وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ 27ویں ترمیم پر نہیں آیا، تو آج ان لوگوں کے شکوک و شبہات دور ہو چکے ہیں اور پیر سید سرور شاہ سیفی صاحب کا بیان آئین پاکستان اور شرعی حساب سے آ گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ جی فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔